اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی قبیلہ بنی اسد کے بارے میں، اور کل مختصر طور پر ہم نے قبیلہ بنی اسد کی ابتدائی تاریخ کو بیان کیا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں گے کہ بنی اسد میں سے کتنے اصحاب رسول تھے اور ان میں سے کتنے ائمہ علیہم السلام کے اصحاب تھے۔ اور پھر ناظرین، میں آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کروں گا کہ بنی اسد کے لوگ یہ فقط صحابی نہیں تھے، بالفاظ دیگر یہ نام کے صحابی نہیں تھے، بلکہ یہ انتہائی وفادار اور باکمال صحابی تھے۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 38 صحابی بنی اسد سے تھے، اور ان 38 میں سے 3 کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ یہ کس طرح کے صحابی تھے۔ ان میں سے پہلے صحابی قبیصہ بن برمہ اسدی ہیں۔ اس کے 3 بچے فوت ہوئے، تو اس کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ یہ تھا، قد احتضرت من النار۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا، اے قبیصہ، تم نے اپنے آپ کو آگ سے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ فرمان پہلی دفعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیصہ کے لیے بیان کیا تھا۔ اسی طرح بنی اسد میں سے اللہ کے رسول کے صحابی ہیں ایاز بن عبد عمرو الاسدی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو ایک عظیم سعادت میسر ہے۔ ان کے بارے میں تاریخ میں یہ ملتا ہے، انہ رأى ختم النبوۃ علی کتف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر مہر نبوت کی زیارت کی تھی، تو اس صحابی کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اسی طرح بنی اسد میں سے ایک صحابی ہیں عکاشہ بن محصن۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو جنگ بدر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جنگ بدر میں اس صحابی کی تلوار ٹوٹی، تو اس وقت اللہ کے رسول نے انہیں اپنے پاس بلایا، فَأَعْتَاهُ رسول اللہ عودًا۔ اللہ کے رسول نے ایک لکڑی اٹھائی اور اس کو وہ لکڑی دی۔ جو ہی وہ لکڑی اللہ کے رسول نے عکاشہ کو جنگ بدر میں اپنے پاس بلایا، جب ان کی تلوار ٹوٹی تو ایک لکڑی اٹھا کے عکاشہ کو دی۔ جو ہی لکڑی عکاشہ کے پاس آئی، فصار بیدہ سیفا، تو یہ لکڑی عکاشہ کے پاس تلوار بن گئی، اور پھر یہ دوبارہ جنگ کرنے لگے۔ تو بنی اسد کے اصحاب میں سے جو افراد ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس مفصل تاریخ موجود ہے، مگر یہ چند ٹکڑے میں نے ان 3 صحابہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ اگر ہم آگے بڑھیں اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ بنی اسد کا تعلق دیکھیں تو 19 صحابی ہمیں ملتے ہیں جو بنی اسد سے تھے اور امیر المومنین کے وفادار صحابی تھے۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد
بہت کم بنی اسد کے لوگ منحرف ہوئے۔ جنگ جمل میں، جنگ صفین میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ تھے، اور ایک دفعہ امیر المومنین نے اپنے کاتب کو بلایا اور اپنے کاتب کو فرمایا کہ مجھے 10 ان سکہ صحابہ کی ضرورت ہے جو علی کے نزدیک سکہ ہوں۔ بہت عظیم جملہ امیر کائنات نے فرمایا کہ مجھے وہ 10 سکہ افراد چاہیے جو نگاہ علی میں سکہ ہوں۔ تو اس وقت کاتب نے یہ سوال کیا، مولا پھر آپ ان 10 افراد کا نام لیں اور ہم ان 10 افراد کو لے آئیں۔ تو ان میں سے مولا نے سب سے پہلے جس فرد کا نام لیا، وہ فرد تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے اس کا نام خندف بن زہیر اسدی تھا۔ تو امیر المومنین کے صحابہ میں سے 19 صحابی بنی اسد سے تھے، اور ان 19 میں سے خندف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ خندف امیر المؤمنین کی نگاہ میں سکہ ہے۔ آپ جانیں سمجھیں کہ جو امیر المؤمنین کی نگاہ میں سکہ ہو، اس صحابی کی کیا عظمت ہوگی، اور یہ اعزاز بنی اسد کے حصے میں آیا۔ اگر ہم اور آگے بڑھیں تو ایک اور امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی ہیں جن کا نام زر بن حبیش ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جو عاشق قرآن تھا، قاری قرآن تھا۔ اس نے مسجد کوفہ میں بیٹھ کر سارا قرآن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو سنایا تھا۔ اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے ابایہ بن ربعی۔ یہ ابایہ بن ربعی یہ وہ صحابی ہے امیر المومنین علیہ السلام کا کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی فضائل کی روایات کو نقل کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک بہت ہی معروف روایت جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کی بیان فرمائی ہے، اور وہ روایت یہ ہے، مولا نے فرمایا انا قسیم النار اقول ھذا ولی دعیہ وھذا عدوی خذیہ۔ مولا نے فرمایا میں جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں، میں کنارے جہنم پہ کھڑے ہو کے جہنم کو کہوں گا یہ میرا دوست ہے، یہ میرا محب ہے، یہ میرا مطیع ہے، جہنم دعی ہے، اس کو چھوڑ دے گی، اور میں اپنے دشمن کے بارے میں کہوں گا ھذا عدوی، یہ میرا دشمن ہے، خذی ہے، تم اس کو لے لو، اپنے اندر لے لو، اور جہنم میرے دشمن کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے بنی اسد کے صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے ابو سماک اسدی۔ اس کا کردار جنگ صفین میں بہت ہی اعلیٰ کردار تھا۔ جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو جنگ صفین میں بہت زیادہ لوگ قتل ہوئے، امیر المومنین کے صحابی بھی شہید ہوئے، ادھر سے شامی بھی قتل ہوئے۔ تو ابو سماک کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں پانی کی مشک ہوتی تھی، پانی کی مشک لے کے میں زخمیوں کے پاس جاتا۔ اب اس وقت تو یہ تو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھی کون ہیں اور شام والوں کے ساتھی کون ہیں۔ تو اس وقت ابو سماک کہتے ہیں میں اس سے ایک سوال کرتا، من امیر المومنین، تیرا امیر المومنین کون ہے؟ اگر اس کے منہ سے علی نکلتا سب سے پہلے میں اسے پانی پلاتا، جب وہ پانی پی لیتا تو اس زخمی کا میں پانی سے خون صاف کرتا۔ تو یہ وہ ابو سماک ہیں جو امیر المومنین کے محبوں کے بھی عاشق اور خادم تھے، اور جنگ صفین میں یہ موجود رہے ہیں۔ تو 19 صحابی جو ہے وہ امیر المومنین کے بنی اسد سے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم آگے بڑھیں تو امام سجاد علیہ السلام کے جو صحابی ہیں وہ 5 صحابی کتب رجال میں ذکر ہوئے ہیں، اور ان 5 صحابیوں میں سے یعنی 5 صحابی جن کا تعلق بنی اسد سے تھا،
ان میں سے ایک بشر بن جزلم تھا۔ یہ بشر بن جزلم وہ ہے کہ جس کو مولا نے بھیجا تھا مدینے میں، جب شام سے واپس آیا تھا قافلہ شہدائے کربلا کا، اسیران آل محمد کا، مدینے کے باہر یہ قافلہ رکا، تو اس وقت مولا نے بشیر بن جزلم کو کہا کہ جاؤ میرے بابا کی شہادت کی خبر مدینہ والوں کو دے کے آؤ۔ تو اس بشیر بن جزلم نے مدینے والوں کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر بھی دی، اور پھر جو ایک اور اعزاز اس صحابی کے حصے میں آیا، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو کوفہ کی سرزمین پہ خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ بھی مورخین نے بشر بن جزلم کے واسطے سے ذکر کیا ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام کے جو صحابی ذکر ہوئے ہیں تاریخ میں، وہ یہ 5 صحابی مذکور ہوئے۔ اگر ہم آگے بڑھیں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے صحابہ کی طرف، تو ان آئمہ علیہم السلام کے صحابی بنی اسد سے تقریباً 100 سے زیادہ ہیں، امام باقر علیہ السلام کے بھی اور امام صادق علیہ السلام کے بھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابہ میں سے میں ایک صحابی کا تذکرہ کروں گا جس کا نام تھا البا بن شیبہ۔ یہ امام علیہ السلام کا وہ صحابی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام نے ان کو اپنی زندگی میں جنت کی ضمانت دی تھی۔ دیکھیں، بنی اسد کے جو صحابی ہیں وہ نام کے صحابی نہیں تھے، آئمہ کے وفادار صحابی تھے، اور ان کے وفاداری کی علامت یہ ہے امام باقر علیہ السلام ان کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اور اگر ہم امام صادق علیہ السلام کے صحابیوں کی طرف آئیں تو ان میں سے میں فقط ایک کا تذکرہ کروں گا، جن میں سے عبداللہ بن غالب ہیں۔ یہ شاعر تھے اور امام صادق علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا، عظمت سمجھنا بنی اسد کے اس صحابی کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، عبداللہ ان ملکن یلقی الشعر علیک، اے عبداللہ بن غالب، ایک فرشتہ آپ پر شعر کو القاء کرتا ہے، آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ اور پھر آگے مولا نے اپنی عظمت کو بیان فرمایا، مولا نے فرمایا وَأَنَا أَعْرِفُ ذَلِكَ الْمَلَكَ، میں صادق آل محمد اس فرشتے کو بھی جانتا ہوں جو فرشتہ تیرے دل پہ شعر کو القاء کرتا ہے اور پھر وہ شعر تیری زبان پہ آتا ہے۔ تو یہ جو ہے امام صادق علیہ السلام کے صحابی تھے۔ اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی میں سے جس کا تذکرہ ہوا ہے وہ عبداللہ بن یحییٰ کاہلی ہیں، اس کا تعلق بنی اسد سے تھا۔ اور علی بن یقطین معروف نام ہے، ہمارے مومن اس نام سے کثرت سے واقف ہیں۔ علی بن یقطین کو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، علی بن یقطین اضمن لی کاہلی و عیالہ اضمن لک الجنہ، اے علی بن یقطین اگر تم مجھے کاہلی اور اس کے عیال کی ضمانت دیتے ہو کہ انہیں دشمن نقصان نہیں پہنچائے گا، جو حکومت اور اقتدار جن کے پاس ہے ان کے شر سے یہ محفوظ رہیں گے۔ علی بن یقطین چونکہ وزیر تھا تو اس وجہ سے امام نے فرمایا اگر تم مجھے ان کی ضمانت دے دو تو موسیٰ کاظم تمہاری جنت کا ضامن ہے۔ اللہ اکبر، یہ اسدیوں کا مقام تھا کہ امام علیہ السلام ان کی حفاظت پر حفاظت کرنے والوں کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اور پھر آگے جو ہے ہم بڑھیں تو پھر ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے صحابی بھی اسدی تھے۔
بلکہ نواب اربعہ میں سے غیبت صغرا میں امام علیہ السلام کے 4 سفیر تھے، 4 نائب تھے جو نواب اربعہ سے مشہور ہیں۔ ان میں سے 2 شیخ عثمان بن سعید عمری اور اس کا بیٹا محمد بن عثمان، ان دونوں کا تعلق بنی اسد سے تھا۔ تو ناظرین، یہ مختصر تعارف تھا ان صحابیوں کا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہے یا ائمہ علیہ السلام کے رہے۔ اب آگے میں 2 نکات بیان کر کے اپنی گفتگو کو کلوز کرنے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ 2 امتیاز بنی اسد کے پاس ہیں۔ وہ 2 امتیاز کیا ہیں؟ پہلا امتیاز یہ ہے کہ یہ جو نہر علقمہ تھی، جس نہر علقمہ سے پانی جو ہے مولا عباس علیہ السلام لینے گئے، جس نہر پر لشکر یزید ملعون کا قبضہ تھا، یہ نہر علقمہ۔ اس نہر علقمہ کو علقمہ کیوں کہتے ہیں اور اس نہر کو سب سے پہلے کس نے کھودا تھا؟ یہ ایک تاریخی بات ہے، اور اس تاریخی نقطے میں تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اس کو ایک اسدی، علقہ نامی اسدی نے کھودا تھا۔ اس نے چونکہ اس نہر کو کھودا تھا، اس نہر کو بنایا تھا، تو اس وجہ سے یہ نہر اس کے نام پہ معروف ہو گئی اور نہر علقمی کہلائی جانے لگی۔ تو یہ اعزاز کہ نہر علقمی کو کھودنے والے اسدی تھے اور علقمہ نامی اسدی تھا۔ دوسرا امتیاز بنی اسد کے پاس یہ ہے کہ آج جب بھی آپ زیارت پہ آتے ہیں، خصوصاً محرم کے ایام میں، تو ذی الحج کی آخری تاریخ کو جو ہے علم کی تبدیلی کی ایک تقریب ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم پر سرخ علم لگایا جاتا ہے۔ اس سرخ علم کا مطلب یہ ہوتا ہے ناظرین کہ جس قبر پر یا جس گنبد پر یہ سرخ علم موجود ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مقتول ہے اور اب تک اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا گیا۔ ناظرین، بنی اسد کا امتیاز کیا ہے؟ بنی اسد کا امتیاز یہ ہے کہ سب سے پہلے مولا عباس علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے گنبد پر سرخ علم جنہوں نے لگایا وہ یہی بنی اسد والے تھے، اور یہ آج تک جو ہے یہ سنت جاریہ ہے، اور یہ جو ہے سرخ علم امام حسین علیہ السلام کے قبہ پر، گنبد پر، اور مولا عباس علیہ السلام کے گنبد پر لگایا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو شہید کیا گیا ہے اور ابھی تک ان کے خون کا بدلہ نہیں لیا گیا۔ اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کچھ تاریخ کی معروف شخصیات ہیں جو بنی اسد کے غلام تھے۔ پہلے ہم نے بنی اسد کی شخصیات کا تذکرہ کیا، پھر بنی اسد میں سے جو صحابی تھے ان کا تذکرہ کیا، اب ہم کچھ بنی اسد کے معروف غلاموں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے میں صرف 2 غلاموں کا تذکرہ کروں گا۔ ان میں سے پہلے غلام میثم تمار تھے۔ یہ بنی اسد کی ایک عورت کے غلام تھے۔ میثم تمار کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خریدا اور ان کو آزاد کیا، اور پھر ایسا محبت کا رشتہ قائم ہوا کہ امیر المومنین کے خواص میں سے ایک خاص صحابی میثم تمار تھے۔ اور دوسری شخصیت سعید ابن جبیر ہیں۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور یہ بنی والبہ کے غلام تھے، اور پھر یہ آزاد ہوئے اور امام سجاد علیہ السلام کے یہ صحابی بن گئے۔ تو ناظرین، یہ قبیلہ بنی اسد کا
مختصر تعارف تھا۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم ان شہداء کا تذکرہ کریں گے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔